مولانا طارق مسعود صاحب اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے. حضرت جو ہے کافی اچھی باتیں بتائے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی ان کی کلپ میرے نظروں کے سامنے سے گزری. بڑے ہی افسوس کے ساتھ بول رہا ہوں میں، بڑی تکلیف ہوئی میرے کو دیکھ کے. وہ اب ان کا انٹینشن کیا تھا اللہ بہتر جانتا، بٹ حضرت جو ہے وہ اس کے اندر ایک مزاحیہ طور پہ ایک وہ واقعہ سنا ہے اپنے. ایک آدمی نے کہا کہ دو دوست ہیں نا، ایک نے دوسرے سے پوچھا یار تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں. اب اس کو یہ تو بتاتے ہوئے برا لگ رہا تھا کہ میں غلام بنا ہوا ہوں، لیکن اس نے کہا یار ایسے طریقے سے بتاؤ کہ جھوٹ بھی نہ ہو، عزت بھی ہو جائے. کہہ رہا کچھ نہیں، میں جب صبح اٹھتا ہوں تو چائے تو میں خود ہی بناتا ہوں کیونکہ مجھے چائے اپنی ہاتھ کی پسند ہے، تو اس لیے میں تیری بھابھی کو تنگ نہیں کرتا. ناشتہ کہتے ہیں ناشتہ تو پھر میں بریڈ وغیرہ رکھی ہوتی ہے، میں تو چائے بنا لیا تو بریڈ پہ دودھ مکھن وکھن لگا کے کھا لو، کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے بریڈ پہ مکھن لگانے کے لیے کیا اٹھایا. اور وہ اس طریقے کہتے ہیں جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو اس طریقے بھی کر لو یار. کہہ رہے لنچ تو کہتا ہے وہ آفس میں ہی ہو جاتا ہے، جب شام کو آتا ہوں تو چائے پہ وہ تو تجھے پتا ہے میں نے بتایا تھا صبح میں خود ہی بنا کے پیتا ہوں وہ بھی میں بنا ہی لیتا ہوں. اور جب میں سوچتا ہوں کہ یار جب میں نے صبح یعنی بیگم کو تنگ نہیں کیا، لنچ کے لیے بھی صبح ناشتے کے لیے بھی چائے کے، ڈنر میں کیا تنگ کرنا ہے یار. جب ڈنر کیا تو برتن رہ گئے، اب کیا یار ہاتھ ہی نکل گیا تو رہ گئے، برتن بھی دھو دیتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی گزر رہی ہے. تو سنا کہتے ہیں میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو نے بتایا. بھائی یہی ساری چیزیں ہونے سے تو لوگ باغی ہو جاتے ہیں نا. کیا وجہ آج جو مسلمان بچے ہیں جو اسلام سے دور جا رہی ہیں، یہی وجہ ہے. تم ڈال کے ان کو اپریس کریں گے تو پھر کیا ہونے والا ہے بولو میرے کو. آپ کو یہ تھا کہ بھئی آپ کو پرووائڈر پروٹیکٹر اگر بنایا گیا تو آپ کو ذمہ داری نبھانی تھی، آپ نہیں نبھایا. آپ بس وہ لیبل لے کے بیٹھے بھائی میں پرووائڈر میں پروٹیکٹر، ریسپانسبلٹی کی بات ہے تو بس ہم فری، ہمارا کام نہیں. پھر آپ بولتے ارے بھائی ہماری سنتے نہیں، عورتیں ایسی عورتوں ویسی. تم پہلے مرد تو بنو، عورت آٹومیٹک تمہارے تابع ہے. سمجھے آپ جو ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے امت کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ. مطلب آپ کا مذاق کرنے کا بھی جو طریقہ ہے وہ ایک حد میں رہنا. ایک طرف یہ ہے کہ یہ اسی طریقے کے مذاقوں کی وجہ سے، اسی طریقے کی جو چٹکلے ہیں وہ وجہ سے جو مرد حضرات گھر میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو گھر میں ہاتھ بٹانا چاہتا نہیں بٹا سکتا. کیوں؟ آپ لوگ ایسا ماحول بنا کے رکھیں. اگر کوئی لڑکا جو ہے گھر کے کاموں میں ہیلپ کرتا تو لوگ بتا رہے عورت ہے کیا بے، ارے بچی ہے کیا بے، ارے چھوکری ہے کیا بے. یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں. جبکہ وہ شخصیت جن کے صدقے میں دنیا بنی، امیجن کریے آپ اپنے گھر میں جوتے کے تسمے سے رہیں، آپ اپنے گھر میں جو ہے بکریوں کا دودھ نکال رہے ہیں، گھریلو جو کام ہوتے ہیں آپ اس کے اندر امی عائشہ کی خدمت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور آپ جو ہے وہی ممبر رسول پہ بیٹھ کے ان کے فالوورز کو آپ یہ بول رہے ہیں گھر میں عورتوں کو اسسٹ کرنے والا جو ہے وہ کتا ہے. کیا بات ہے حضرت، میں سچی بتا رہا ہوں ان کا انٹینشن کچھ بھی برا نہیں تھا ہوگا، لیکن یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. آج کل جو ہمارے علماء ہیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے مذاق میں یا پھر کسی وجہ سے بھی کچھ ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے وہ بول رہے ہیں. بڑی شرم اور افسوس کی بات ہے. یہ چیزیں آپ ممبر رسول سے ہٹ کے آپ مزاحیہ طور پہ آپ بولیے، وہ ہر کسی کو سمجھ میں آتی بات. جب آپ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں وہ ایک جوابداری، ایک ریسپانسبلٹی یاد رکھیے ایک بار. آپ مسجد کے اندر بیٹھ کے بیان میں جو بولنا ہے بول کے میں مذاق کر رہا تھا نہیں بول سکتے آپ. ممبر رسول کا ایک مقام ہے، ایک عہدہ ہے، اس کی ایک ریسپیکٹ، ایک ڈیکورم ہے، اس کو مینٹین کیجیے خدا کے واسطے. کیونکہ آپ لوگوں کی اس طریقے کے جو ہنسی مذاق کی کلپس ہیں نا یہ پھر تماشا بن کے رہ جاتے ہیں مروں میں. ہر آپ کو سننے والا اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، جو آپ مطلب بتانا چاہ رہے ہیں بات کو وہ نہیں سمجھتا. تو اس لیے میری تمام علماءوں سے گزارش ہے، جتنے بھی ہمارے مسلمان علماء ہیں چاہے وہ جس فرقے کے ہو، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں تمام سے ممبر رسول پہ بیٹھ کے تھوڑا سا ڈیکورم مینٹین کیجیے، تھوڑی سی ڈیسنسی لائیے اپنے بیانات میں، اپنے کلام میں. بڑے افسوس کی بات ہے یہ.